علی بھائی اگلا سوال ہے کہ سیدنا ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کون تھے اور نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اصحاب میں ان کو کیا مقام حاصل صلی ہے؟ اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ سنا ہے کہ ان کا سیدنا عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے اختلاف ہو گیا تو انہوں نے سیدنا ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو مدینہ شریف سے باہر نکال دیا اور ان کی موت بھی غریب الوطنی میں ہوئی۔ پلیز ان کے فضائل و حالات و واقعات پر کچھ روشنی۔ سنی ہوئی بات اور سنی ہوئی بات کے حوالے سے سوال، بہرحال یہ ایک سوال ضرور ہے کہ سنی سنائی بات کو اور اس کا سوال بنانا اور اس کا جواب لینا، یہ ایک اپنی جگہ پر ایک سوال ہو سکتا ہے، لیکن اسی اختلاف کے حوالے سے جو یہاں پہ سنی ہوئی بات کے حوالے سے اختلاف کا ذکر ہوا، وہ آگے جو حدیث آئے گی اس سے آپ کو اندازہ ہو جائے گا کہ یہ اختلاف حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ نے ان کو نکالا یا کوئی اور وجوہات تھیں جس کی بنا پر وہ مدینہ سے باہر رہے۔ کہ صحیح بخاری میں آتا ہے کہ حضرت ابو ذر غفاری شام چلے گئے تھے، وہاں پہ چونکہ گورنر تھے حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، وہ قرآن کی وہ جو سورہ توبہ کی آیات ہے نا کہ جو لوگ سونا اور چاندی جوڑ کے رکھتے ہیں یہ گرم کر کے ان کی پیٹھوں پہ ان کے ماتھے کے اوپر لگایا جائے گا قیامت والے دن، تو وہ یہ آیت پڑھا کرتے تھے اور حضرت معاویہ سے ان کا جھگڑا رہتا تھا کہ تم لوگ جو یہ مال جوڑ رہے ہو نا اور یہ اتنے خزانے تم لوگوں نے بنا لیے ہیں، یہ نبی علیہ السلام کی تعلیمات کے خلاف ہے۔ تو حضرت معاویہ کہتے تھے یہ تو اہل کتاب کے بارے میں آیات نازل ہوئی ہیں، تو وہ کہتے تھے نہیں یہ سب کے بارے میں ہے۔ اب شرعی حکم یہ ہے کہ مال آپ جوڑ سکتے ہیں اگر آپ زکوٰۃ دے رہے ہیں، لیکن یہ پسندیدہ نہیں ہے، طریقہ نبوت یہ نہیں ہے۔ نبی علیہ السلام نہیں جوڑ سکتے تھے، پوری زندگی زکوٰۃ دینے کی نوبت نہیں آئی ہے، حالانکہ خمس ملتا تھا، خیرات کرتے تھے۔ ابو ذر غفاری کا جھگڑا یہ تھا کہ تم تو نبی کے اصحاب ہو، تم لوگوں کو یہ زیب ہی نہیں دیتا کہ تم لوگ اس طرح کے محلات میں رہو اور اس طرح مال جوڑو۔ تو اب چونکہ سینئر صحابی تھے، ان کو ہاتھ ڈالنا بھی آسان نہیں تھا، پھر نبی علیہ السلام نے فرمایا ہو کہ اس سے زیادہ سچا انسان ہی کوئی نہیں، تو حضرت معاویہ نے خط لکھا حضرت عثمان کو کہ جی اس بندے سے میری جان چھڑائے نا، اس کو آپ واپس بلائیں۔ تو حضرت معاویہ نے جب خط لکھا تو حضرت عثمان نے ان کو کہا تم مدینہ شریف واپس آ جاؤ۔ مدینہ شریف جب یہ واپس آئے تو صحیح بخاری میں آتا ہے کہ لوگوں کا جھمگٹا لگ گیا ابو ذر غفاری کے گرد، لوگوں کو پتا تھا یہ تو بڑا یعنی زہد والا بندہ ہے۔ تو ابو ذر غفاری وہی حدیثیں سنایا کرتے تھے کہ حضور نے فرمایا یہ احد پہاڑ سونے کے برابر ہو تو میں خیرات کر دوں گا، جبکہ باقی صاحب کہتے تھے کہ مال جوڑنا جائز ہے اگر زکوٰۃ کوئی دیتا رہے۔ وہ یہ کہتے تھے کہ یار یہ تم لوگوں کو تو زیب نہیں نہ دیتا، یار تم لوگ تو یہ باتیں نہ کرو، تم لوگ نبی کی صحبت یافتہ ہو، تم لوگوں کو تو زہد ہونی چاہیے تم لوگوں کی زندگی میں۔ اب لوگوں کا ہجوم ان کے گرد لگ گیا اور پھر حضرت عثمان نے ان کو خلیفہ وقت بلایا اور کہا کہ یار تو خود ہی مدینہ شریف چھوڑ کے یہاں سے چلا جا، تیری وجہ سے فتنہ کھڑا ہو رہا ہے، تیری وجہ سے فتنہ کھڑا ہو رہا ہے۔ اس حوالے سے آپ کے سامنے ایک حدیث پہلے رکھتا ہوں جو کہ سنن ابن ماجہ، اس کا نمبر ہے 1787 اور اس کا ترجمہ جو ہے وہ اسلام 360 سے میں نے لیا ہے، اور یہی حدیث تھوڑے سے فرق کے ساتھ یا تھوڑی سی کمی کے ساتھ بخاری 1404 اور بخاری 4661 میں بھی ہے۔ عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ کے غلام خالد بن اسلم کہتے ہیں کہ میں عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما کے ساتھ جا رہا تھا کہ ان سے ایک اعرابی یعنی دیہاتی ملا اور سورہ توبہ کی آیت 34 جو جس کا ترجمہ اس طرح سے ہے کہ جو لوگ سونے اور چاندی کو خزانہ بنا کر رکھتے ہیں اور اسے اللہ کی راہ میں صرف نہیں کرتے کے متعلق ان سے پوچھنے لگا کہ اس سے کون لوگ مراد ہیں؟ تو ابن عمر رضی اللہ عنہما نے کہا جس نے اسے خزانہ بنا کر رکھا
اور اس کی زکوٰۃ ادا نہیں کی تو اس کے لیے ہلاکت ہے۔ یہ آیت زکوٰۃ کے حکم اترنے سے پہلے کی ہے۔ پھر جب زکوٰۃ کا حکم اترا تو اللہ تعالیٰ نے اسے مالوں کی پاکی کا ذریعہ بنا دیا۔ پھر جب وہ دوسری طرف متوجہ ہوئے اور بولے اگر میرے پاس احد پہاڑ کے برابر سونا ہو جس کی تعداد مجھے معلوم ہو اور اس کی زکوٰۃ ادا کرتا رہوں اور اللہ کے حکم کے مطابق اس کو استعمال کرتا رہوں تو مجھے اس کی کوئی پرواہ نہیں ہے۔ اب جو حدیث آپ نے پچھلے کلپ میں سنی اس کو میں صحیح بخاری سے ہی پڑھتا ہوں۔ اس کا نمبر ہے 1406 اور یہ کتاب ہے مکتبہ اسلامیہ نے اس کو شائع کیا ہے، اور اس کا جو مقدمہ ہے وہ حافظ زبیر علی زئی نے لکھا ہے۔ حدیث اس طرح سے ہے کہ ہم سے علی بن ابی ہاشم نے بیان کیا، انہوں نے حشیم سے سنا، کہا کہ ہمیں حسین نے خبر دی، انہیں زاہد بن وہب نے کہا کہ میں مقام ربضہ سے گزر رہا تھا کہ ابو ذر رضی اللہ تعالی عنہ دکھائی دیے۔ میں نے ان سے پوچھا آپ یہاں کیوں آ گئے ہیں؟ انہوں نے جواب دیا کہ میں شام میں تھا تو معاویہ رضی اللہ عنہ سے میرا اختلاف، یعنی قرآن کی آیت جو لوگ سونا اور چاندی جمع کرتے ہیں اور انہیں اللہ کی راہ میں خرچ نہیں کرتے کے متعلق ہو گیا، یعنی اس کے متعلق حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ان کا اختلاف ہو گیا۔ معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا کہنا تھا کہ یہ آیت اہل کتاب کے بارے میں نازل ہوئی ہے، اور میں کہتا تھا کہ اہل کتاب کے ساتھ ہمارے متعلق بھی یہ نازل ہوئی ہے۔ اس میں اختلاف کے نتیجہ میں میری اور ان کے درمیان کچھ تلخی پیدا ہو گئی، چنانچہ انہوں نے عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور بریکٹ میں لکھا ہے جو ان دنوں خلیفۃ المسلمین تھے، کہ یہاں میری شکایت لکھی۔ عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مجھے لکھا کہ میں مدینہ چلا آؤں، چنانچہ میں چلا آیا۔ وہاں جب پہنچا، یہ بریکٹ میں ہے، تو لوگوں کا میرے یہاں اس طرح ہجوم ہونے لگا جیسے انہوں نے مجھے پہلے دیکھا ہی نہ ہو۔ پھر جب میں لوگوں کے اس طرح اپنی طرف آنے کے متعلق عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہا، یہ میں فقرہ دوبارہ پڑھتا ہوں، جب وہاں پہنچا تو لوگوں کا میرے یہاں اس طرح ہجوم ہونے لگا جیسے انہوں نے مجھے پہلے دیکھا ہی نہ ہو۔ پھر جب میں لوگوں کے اس طرح اپنے طرف آنے کے متعلق عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہا تو انہوں نے فرمایا کہ اگر مناسب سمجھو تو یہاں کا قیام چھوڑ کر مدینہ کے قریب ہی کہیں اور جگہ الگ قیام اختیار کر لو۔ وہ کہتے ہیں کہ یہی بات ہے جو مجھے یہاں ربضہ تک لے آئی ہے۔ اگر وہ میرے اوپر ایک حبشی کو بھی مقرر کر دیں تو میں اس کی بھی سنوں گا اور اطاعت کروں گا۔ یہ الفاظ تھے 1406 صحیح بخاری، اور یہ اس کی حدیث ہے، یہ دیکھی جا سکتی ہے۔ اور اس کے علاوہ یہی حدیث تھوڑی سی کمی کے ساتھ 4660 پر بھی صحیح بخاری میں آئی ہے۔ یہ صحیح بخاری اور یہ 4660 دیکھی جا سکتی ہے۔ یہاں پر جو حدیث کے الفاظ ہیں وہ اس طرح سے ہیں کہ وہ فرماتے ہیں کہ ہم شام میں تھے اور مجھ میں اور وہاں کے حاکم معاویہ میں اختلاف ہو گیا۔ میں نے یہ آیت پڑھی، اور جو لوگ سونا اور چاندی جمع کر کے رکھتے ہیں اور اس کو خرچ نہیں کرتے اللہ کی راہ میں، آپ انہیں ایک دردناک عذاب کی خوشخبری سنا دیں۔ تو معاویہ رضی اللہ عنہ کہنے لگے کہ یہ آیت ہم مسلمانوں کے بارے میں نہیں ہے، اور آگے بریکٹ میں ہے کہ جب وہ زکوٰۃ دیتے رہیں، بلکہ اہل کتاب کے بارے میں ہے۔ یہ جو الفاظ ہیں یہ دیکھے جا سکتے ہیں، یہ بریکٹ میں بھی اور وہ انڈر لائن کیا ہوا ہے۔ یہ الفاظ بہرحال اس طرح سے ہیں، اور اس کا مقدمہ جو ہے وہ حافظ زبیر علی زئی نے لکھا ہے، اور یہ ترجمہ مکتبہ اسلامیہ کی طرف سے انہوں نے شائع کیا ہے۔
اب یہی دونوں احادیث دیکھیے، اور جو اس سے پہلے حدیث بیان ہوئی ہے جو ہمارے محترم نے کی ہے، ان میں اور ان میں آپ جو فرق ہیں وہ خود سے دیکھ سکتے ہیں کہ کہاں کہاں اور کیا کیا فرق ہے۔ تو صحیح بخاری میں آتا ہے کہ یہ گئے یعنی مکہ شریف میں، اب ڈر بھی رہے تھے، میں کیونکہ ان کو پتا تھا کہ نبی علیہ السلام کی مخالفت بھی بہت زیادہ ہے، کہ اگر میں کسی سے نبی علیہ السلام کے بارے میں پوچھا تو ہو سکتا ہے میرے ساتھ کوئی ایسی ایکٹیویٹی پرفارم نہ کر دے۔ تو یہ حرم مکہ میں انہوں نے ڈیرا ڈال لیا، اور کہتے ہیں میں جتنے دن وہاں رہا نا تو آب زمزم ہی پیتا تھا جب میری کھجوریں ختم ہو گئی۔ زمزم کھانے کا کام بھی کرتا تھا اور پینے کا بھی، زمزم طاقت والا پانی۔ تو کہتے ہیں سب سے پہلے میری جس شخص سے ملاقات ہوئی وہ سیدنا علی ابن ابی طالب تھے رضی اللہ تعالیٰ عنہ علیہ السلام۔ تو کہتے ہیں حضرت علی نے جب مجھے آبزرو کیا نہ تو مجھے اپنے ساتھ گھر لے گئے، کہ پردیسی ہے، کھانا شانا کھلایا، رات ٹھہرایا۔ کہتے ہیں نہ انہوں نے مجھ سے پوچھا کہ کس لیے آئے ہو، نہ میں نے ان کو بتایا۔ یہ میں آپ کو اخلاقیات بتا رہا ہوں کہ دعوت کا کام کتنا ٹھنڈے کر کے کرنا پڑتا ہے۔ آپ تو کہتے ہیں پہلے دن ہی کسی کو رفع الیدین شروع کروا دیں، اتنا آسان نہیں ہوتا یہ۔ تو دوسرا دن بھی اسی طرح گزرا، تیسرا دن بھی۔ تو 3 دن کے بعد ابو ذر غفاری نے خود حضرت علی پہ اعتماد کیا، اور ان کو اندازہ ہوا کہ یہ بڑا، تو انہوں نے کہا میں یعنی ایک، اور حضرت علی نے بھی ایکسپوز نہیں کیا کہ میں نبی علیہ السلام کے قریبی لوگوں میں سے ہوں۔ تو ان کا کہ مجھے تم ایک اچھے انسان لگے ہو تو میں اس کام کے لیے آیا ہوں، تو تم مجھے گائیڈ کرو محمد ابن عبداللہ کے بارے میں ان سے ملنا چاہتا ہوں صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو سیدنا علی نے کہا کہ واقعی وہ تو اللہ کے پیغمبر ہیں، اور اس طرح تو پھر وہ حضرت ابو ذر غفاری کو نبی علیہ السلام کے پاس لے گئے۔ نبی علیہ السلام کے پاس تھوڑی دیر بیٹھے، انہوں نے اسلام قبول کر لیا۔ اور اب یہ جو آپ نے حدیث سنی ہے صحیح بخاری کی، اس کا جو مضمون ہے وہ آپ صحیح بخاری 3522 اور 3861 میں، اور اس کے ساتھ صحیح مسلم کی حدیث 6362 میں دیکھ سکتے ہیں۔ اور ان میں اور جو ہمارے محترم نے حدیث بیان کی ہے صحیح بخاری کے ریفرنس سے، یہ جو میں نے نمبر دیے ہیں ان میں اور بیان کی گئی حدیث میں جو فرق ہیں وہ بھی آپ اس میں خود سے دیکھ سکتے ہیں نمبرز کے حوالے سے۔ لیکن 2 فرق جو ہیں وہ ایک تو زمزم کے حوالے سے، اور ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اسلام لانے کے حوالے سے۔ صحیح مسلم کی احادیث 6359، 6360 اور 6361، ان کا جو مضمون ہے اس میں جو بات ہے وہ بہت ہی مختلف ہے، اور جو دوسری احادیث ہیں ان سے بالکل ایک آپ کہہ لیں کہ 180 ڈگری کا جو فرق ہے وہ ہے۔ اور وہ میں آپ کو پڑھ کے سنا دیتا ہوں، اس سے آپ کو اندازہ ہو جائے گا کہ صحیح مسلم کی جو احادیث ہیں اور جو بخاری کے حوالے سے جو بیان ہوا ہے ان میں اور اس میں کتنا فرق ہے۔ یہ حدیث ہے صحیح مسلم کی 6359، یہ بہت ڈیٹیلڈ حدیث ہے، تقریباً یہ 4-5 صفحوں پر جاتی ہے۔ میں اس میں سے کچھ پورشن جو ہے نا وہ پڑھ دیتا ہوں اور اس سے آپ کو یہ اندازہ ہو جائے گا۔ حضرت ابو ذر جو جب مکہ آئے تو وہ وہاں خانہ کعبہ میں رکے رہے، تو وہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تشریف لائے، یہاں تک کہ حجر اسود کو بوسہ دیا اور طواف کیا اپنے صاحب کے ساتھ، پھر نماز پڑھی۔ جب نماز پڑھ چکے تو ابو ذر رضی اللہ عنہ نے کہا میں نے ہی اول اسلام کی سنت ادا کی اور کہا السلام علیکہ یا رسول اللہ۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا وعلیکہ ورحمۃ اللہ۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پوچھا تو کون ہے؟ میں نے کہا غفار کا ایک شخص ہوں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہاتھ جھکایا اور اپنی انگلیاں پیشانی پر رکھیں۔ میں نے اپنے دل میں کہا شاید آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو برا معلوم ہوا ہو یہ کہنا کہ میں غفار سے ہوں۔ میں لپکا آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ہاتھ پکڑنے کو، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صاحب نے
بریکٹ میں لکھا ہے ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے، جو مجھ سے زیادہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو جانتے تھے، مجھے روکا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سر اٹھایا اور فرمایا تو یہاں کب آیا؟ میں نے عرض کیا میں یہاں 30 رات یا دن سے ہوں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا تجھے کھانا کون کھلاتا ہے؟ میں نے کہا کھانا وغیرہ کچھ نہیں سوائے زمزم کے۔ پھر میں موٹا ہو گیا یہاں تک کہ میرے پیٹ کے بٹ مڑ گئے اور میں اپنے کلیجہ میں بھوک کی ناتوانی نہیں پاتا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا زمزم کا پانی برکت والا ہے اور وہ کھانا بھی ہے، پیٹ بھر دیتا ہے کھانے کی طرح۔ پھر حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا یا رسول اللہ آج کی رات مجھے اجازت دیجیے اس کو کھلانے کی۔ پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم چلے اور ابو بکر بھی، میں بھی ان دونوں کے ساتھ چلا۔ ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک دروازہ کھولا اور اس میں سے طائف کے سوکھے انگور نکالنے لگے۔ یہ پہلا کھانا تھا جو میں نے کھایا مکہ میں، پھر رہا میں جب تک رہا۔ پھر وہ آگے حدیث اور بھی ہے، لیکن یہ جو فرق ہے بہت ہی مختلف ہے، یہ حدیث اور وہ حدیث، اور دونوں میں اسلام لانے کا جو واقعہ ہے وہ بھی بیان ہوا ہے۔ اور اب آپ فرق کو اس کو محسوس کر سکتے ہیں۔ اب یہ فرق، یہ جو حدیث ہے اگر یہ بیان نہیں ہوگی ہمارے محترم نے تو اس کی کوئی وجہ کیا ہوگی یہ مجھے نہیں معلوم، واللہ عالم کہ کیا وجہ ہو سکتی ہے۔ اب شرعی حکم یہ ہے کہ مال آپ جوڑ سکتے ہیں اگر آپ زکوٰۃ دے رہے ہیں، لیکن یہ پسندیدہ نہیں ہے۔ طریقہ نبوت یہ نہیں کہ رومن اور پرشین امپائر کے گرنے کے بعد جب مسلمانوں کے پاس خزانے آئے ہیں اور حضرت عثمان کے دور میں لوگوں کے لاکھوں روپے آج کے وظیفے لگ گئے ہیں گھر بیٹھے، وہ بھی انہی عیاشیوں میں پڑ گئے ہیں کہ رومن اور پرشین امپائر کے گرنے کے بعد جب مسلمانوں کے پاس خزانے آئے ہیں اور حضرت عثمان کے دور میں لوگوں کے لاکھوں روپے آج کے وظیفے لگ گئے ہیں گھر بیٹھے، وہ بھی انہی عیاشیوں میں پڑ گئے ہیں۔ پھر حضرت عثمان نے ان کو خلیفہ وقت بلایا اور کہا کہ یار تو خود ہی مدینہ شریف چھوڑ کے یہاں سے چلا جا، تیری وجہ سے فتنہ کھڑا ہو رہا ہے، تیری وجہ سے فتنہ کھڑا ہو رہا ہے، تیری وجہ سے فتنہ کھڑا ہو رہا ہے۔ تو حضرت عثمان نے کہا کہ میں نے تو نبی علیہ السلام سے سنا تھا کہ حکمرانوں کی اطاعت کرنا، صبر کر لینا۔ تو ایک زبدہ نامی کا ایک گاؤں تھا مدینہ شریف کے پاس، شہر سے ہٹ کے، تو وہ پھر وہاں پہ ہجرت کر گئے۔ آپ دیکھیں ریونج کیسا تھا، لوگ کتنے ڈرے ہوئے تھے کہ ابو ذر اپنی بوڑھا شخص 80-90 سال کا بابا اپنی ایک بڑھیا بیوی کو لے کے اس عمر میں